بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے سبق میں ضمیر منصوب منفصل پڑھیں گے، جیسے کہ پچھلے سبق میں ہم نے ضمیر منصوب متصل پڑھی تھی۔ ضمیر منصوب منفصل جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ منصوب کا مطلب کہ مفعول کی ضمیر ہوگی، یعنی سنٹینس کے اندر مفعول بن رہی ہوگی، اور منفصل اس لیے کہ وہ فعل سے جدا ہوگی۔ متصل کی طرح فعل کے ساتھ جڑی نہیں ہوگی، فعل کے سپیلنگز میں شامل نہیں ہوگی، بلکہ فعل سے جدا ہوگی، ایک الگ مستقل لفظ کی صورت میں ہوگی، اس لیے اس کو منفصل کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے فی الحال نیچے یہ ضمیریں لکھی ہوئی ہیں، مشہور ضمیریں ہیں، آپ جانتے ہیں، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یا نا، یہ ساری آپ جانتے ہیں۔ یہ واحد مذکر غائب کی، تثنیہ مذکر غائب کی، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، اور یہ واحد متکلم اور یہ جمع متکلم، یہ ضمیریں آپ جانتے ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک ضمیر کے ساتھ ہم نے ایا لفظ کا اضافہ کرنا ہے۔ یہ جو لفظ ہے ایا، اس لفظ کا اضافہ کر دیں ہر ایک کے ساتھ۔ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا۔ یہ جو آپ کے سامنے شکل بن گئی ہے، دو قسم کی ضمیروں کو جوڑ کے، ایک بلیک کلر میں ہے اور دوسری ریڈ کلر میں ایا کا اضافہ ہو گیا، تو یہ ہے ضمیر منصوب منفصل۔ یہ فعل کے ساتھ آتی ہے، منصوب بنتی ہے، منصوب مطلب یہ مفعول کی جگہ پر آتی ہے، مفعول بنتی ہے، اور پلس یہ فعل سے جدا اپنی الگ شکل میں ہوتی ہے، جو الگ شکل آپ کو نظر آ رہی۔ تو یہ اس کو پڑھیں گے کیسے؟ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا۔ یہ ہے ضمیر منصوب منفصل۔ اب آئیے اس پہ مزید ایک دو ایگزامپل قرآنک ہو جائیں آپ کے سامنے، جیسے کہ یہ جو ضمیر ہے ایاکا، یہ تو آپ ہر نماز کے اندر دہراتے ہیں، ایاکا نعبد، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ یہاں آپ دیکھ لیجئے، نعبد یہ کیا ہے؟ فعل پلس فاعل، نعبد فعل پلس فاعل ہے، عبادت کرنا فعل ہے، نعبد نون جمع متکلم کا فاعل ہے، فعل پلس فاعل، اور یہ کیا بنا؟ مفعول۔ یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، یہ ضمیر کیا ہے؟ منصوب منفصل۔ منصوب منفصل، منصوب اس لیے کیونکہ مفعول بن رہی ہے سینٹینس کے اندر، ترکیب کے اندر۔ منفصل اس لیے کہ یہ فعل سے جدا ہے، فعل کے ساتھ جڑی نہیں ہوئی، ہاں، اس سے جدا ہے۔
تو یہ مفعول کی. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مقدم آ گئی نا، پہلے آ گئی، فعل فاعل سے مقدم آ گئی. تو یہ جب ضمیر منصوب منفصل اپنے فعل سے مقدم آتی ہے، پہلے آ جاتی ہے، اس وقت یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے. اس وقت کلام کے اندر حصر کا فائدہ دیتی ہے. فعل فاعل سے پہلے جب ضمیر آ جائے، ضمیر منصوب منفصل، اس وقت یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے. اور حصر کا مطلب ہوتا ہے، حصر کا یوں سمجھ لیجیے جیسے انگلش میں آپ اونلی کہتے ہیں نا، اونلی، یو جسٹ اونلی. یو جسٹ اونلی کے معنی میں ایاک نعبد، کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کوئی اور نہیں ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ تیری ہی جو حصر پیدا ہوا ہے، اونلی یو ون، یہ کہاں سے آیا؟ یہ ضمیر منصوب منفصل جب اپنے فعل فاعل سے مقدم آ گئی، پہلے آ گئی، تو اس نے آ کے کلام کے اندر حصر پیدا کر دیا. تو اس سے یہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں معنی بنا. اگر آپ سمپلی اس ورڈ کو، اس سینٹینس کو آپ یوں لکھتے تھے، نعبدو کا، تو یہ فعل فاعل ہے اور کا مفعول ہے. تو فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو کیا مطلب ہونا تھا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جسٹ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن یہ ترجمہ نہیں ہے. ترجمہ کیا ہے؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ ترجمہ کب بنا؟ جب کلام کے اندر حصر پیدا ہوا، ضمیر منصوب منفصل پہلے آ گئی، ضمیر کے مقدم آنے کی وجہ سے یہ حصر کا معنی بنا. اب اسی طرح ایک اور مثال قرآن کی لے لیجئے، جیسے کہ دوسرے پارے میں بھی اللہ کہتے ہیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اب یہاں پہ یہ جو ایاہو آ گیا، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم، اگر ہو تم، ایاہو تعبدون، صرف اسی کی عبادت کرنے والے. اب یہاں پہ تعبدون کیا ہے؟ فعل پلس فاعل، اور اس کا مفعول کہاں پہ ہے؟ پیچھے آ گیا. تو یہاں پہ دیکھ لیجئے، باقی ترکیب میں تو معاملہ کنتم پیچھے کانا کھڑا ہے، تو کانا کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے گا، کانا کا اسم اور خبر جو بننی ہے. لیکن یہاں ہم نے صرف اس کو دیکھنا ہے. ایاہو تعبدون، فعل فاعل اور مفعول کیا ہے؟ مقدم آ رہا ہے. جیسے شروع میں نے آپ کو وہاں پہ بتا دیا کہ جب یہ ضمیر مقدم آتی ہے اپنے فعل سے اور آگے حصر پیدا کرتی ہے، یہاں بھی اس نے یہی کام کیا. ان کنتم ایاہو تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو فعل فاعل اور یہ مفعول، اور یہ کیا ہے؟ ایاہو تعبدون، ضمیر منصوب منفصل، ضمیر منصوب منفصل. تو یہ ساری گیم ہے ضمیر منصوب منفصل کی. تو ایک بار آپ اس کو ذرا دیکھ لیجئے کہ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، یہ واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. تو یہ سینٹنس بھی، صیغے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب آئیے، ضمیر کی آخری قسم رہتی ہے ہمارے پاس ضمیر مجرور. ضمیر مجرور کی دو قسمیں ہیں، ضمیر مجرور بحرف جر، ضمیر مجرور بحرف جر، اور ضمیر مجرور با اضافت. اب اس کی گیم کو سمجھیے گا، یہ کیا چیز ہے. یہیں پہ ہم نے اسی جگہ پہ اس ضمیر مجرور کو حل کرنا ہے انشاءاللہ. یہاں پہ اوپر لکھ لیتے ہیں ضمیر مجرور، ضمیر مجرور. اب ضمیر مجرور ہے، اس کی آگے دو شاخیں، بحرف جر اور با اضافت.
اضافت کی وجہ سے مجرور ہے یعنی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، یا حرف جر آنے کی وجہ سے مجرور ہے. یہ مجرور کو تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ مجرور کسے کہتے ہیں، مجرور بحرف جر، مجرور با اضافت. اب پہلے حرف جر کو سمجھیے اور یہیں پہ ہم نے حل کرنا ہے اس کو. یہ جو ضمیریں ہم نے لگائی تھی، یہ جو بلیک کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کو ہم نے باقی رکھنا ہے اور ریڈ کلر والی کو ختم کر دینا ہے، کیونکہ وہ ضمیر منصوب تھی، اس کو اب ختم کرتے ہیں. جو ضمیر منصوب تھی اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور ریڈ والی جو ضمیریں، جو بلیک کلر میں ضمیریں ہیں، وہ ابھی باقی رکھیں گے انشاءاللہ. اسی پر جو ہے وہ اب ضمیر مجرور بحرف جر بنے گی اور اسی پر ضمیر مجرور با اضافت بنے گی. پہلے دیکھیے حرف جر کے ساتھ. اب یہ ضمیریں آپ کے سامنے لکھی ہیں، وہی جس کے ساتھ ہم نے وہی ضمیر ہے جس کے ساتھ ہم نے یا لگا کے ضمیر منصوب منفصل بنائی تھی. اب اسی ضمیر، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی ضمیروں کے ساتھ، انہی ضمیروں کے ساتھ ہم نے فعل لگا کے تو ضمیر منصوب متصل بھی بنائی تھی. تو دونوں ضمیریں بنی تھی یہاں پہ. اب ضمیر مجرور کی باری آئی ہے تو وہ بھی یہیں پہ بنے گی. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن ضمیر مجرور کیسے بنے گی؟ بحرف جر. اس کے شروع میں حرف جر لگا دیں. حرف جر کیا ہیں؟ جو اسم کو جر دیتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے. وہ حرف جر ہیں تعداد میں 17. حرف جر تعداد میں 17 ہیں. باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، اعلی، حتی، الی. یہ 17 حرف جر ہیں جو کسی بھی اسم پر جب داخل ہوتے ہیں تو اس اسم کو جر دیتے ہیں، زیر دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں اور اس کی حالت جری کر دیتے ہیں. یہ 17 حروف جر ہیں. لیکن سارے حرف جر ضمیر کے شروع میں نہیں آتے. یہ بات یاد رکھیے گا. سارے حرف جر ضمیر کے شروع میں نہیں آتے. صرف 17 میں سے صرف 7 حروف جارہ ہیں جو کہ ضمیر کے ساتھ آتے ہیں اور ضمیر کو مجرور کرتے ہیں. وہ ذرا میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. با، عن، ٹھیک ہے، فی، علی، الی، من. یہ 7 حرف جارہ ہیں 17 میں سے کہ جو ضمیر مجرور کے شروع میں آتے ہیں اور اس کو جر دیتے ہیں. اب وقت تو کم ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ان تمام کو یہاں لگا کے دیکھیں تو یہ ضمیر مجرور بحرف جر ہو جائے گی. مثال کے طور پہ یہاں نوٹ کیجئے گا. اگر با کو لگا کے دیکھیں پہلے تو بھی، بیہما، چونکہ اصل میں کیا ہے؟ ہما، ہم ہے، لیکن با کے نیچے کسرہ ہے تو با کسرے کے بعد ضمہ پڑھنا مشکل ہے. گو کہ ایک قرات کے اندر، جیسے امام ابو عمر بصری کی قرات ہے اور امام یعقوب بصری کی قرات ہے، اس کے اندر وہ ضمیر، یہاں ضمیر کے اوپر ضمہ ہی پڑھتے ہیں. بھی ہم، علیہم، اور امام حمزہ بھی اور امام خلف بھی اس ضمہ ہی پڑھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، وہ ضمہ ہی پڑھتے ہیں. گو کہ ایک قرات ہے، لیکن یہ ہے کہ عمومی ہماری قرات کے اندر با کے بعد کسرہ ہی آتا ہے. تو یہاں پہ بیہما، بہم، بیہا. یہاں پہ زبر اس لیے ہو کہ ہا کے بعد الف ہے، تو اب الف برقرار رکھنے کے لیے یہاں پہ ہا کے اوپر زبر ہی پڑی جائے گی. بیہما، بیہن، بیکا، بیکوما، بیکم، بیکی، بیکوما، بیکن، بی، بینا. یہ مجرور بحرف جر ہو گئی. ہم نے حرف جارہ با لگا دیا. اب اسی طرح ان کو مٹائیے، ان لگائیے. انہو، انہما، انہم. اسی طرح انہما اسے لگاتے جائیے. فی لگائیے، یہاں پہ لگا لیے، اوپر لگایا ہم نے ان کو. فی کا، فی کما، فی کم، یہاں بھی لگائیں تاکہ اس بات کلیئر ہو جائے. فی ہی،
فیہما یا فیہما، ایک قرات کے مطابق فیہما بھی آتا ہے، فیہم، فیہا. اسی طرح آپ یہ ساتوں جو ہے وہ حروف جارہ ان ضمیروں کے ساتھ لگائیں گے تو وہ ضمیر مجرور بحرف جر بنتی جائے گی، ضمیر مجرور. اب یہ جو ضمیریں ہیں آپ کو بلیک کلر میں نظر آ رہی ہیں، ساری ضمیر مجرور ہیں. مجرور کیوں ہیں؟ حرف جر کی وجہ سے کہ اس کے شروع میں ریڈ کلر کا حرف جر آیا ہوا ہے. تو یہ 7 حرف جر ہیں جو ضمیر مجرور کے شروع میں آتے ہیں. 17 حرف جر ہیں ٹوٹل، لیکن ان میں سے صرف 7 ہیں جو آتے ہیں. تو اب اعلیٰ لگائیے تو علیہ، علیہما، علیہم، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علینا. الہ لگائیے، الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکن، الیہ، الینا. من لگائیے، منہ، منہما، منہم، منہا، منہما، منہن، منکا، منکما، منکم، منکی، منکما، منکن، منی، مننا. ٹھیک ہے، یہاں منی کیوں آیا، می کیوں نہیں آیا؟ وہی بات نون وقایا والی، یہ من ہے، اس کے بعد یا آ گئی متکلم کی، تو یہ منی نون ساکن ہے، تو یہاں ہم نے نون وقایا لگا کے تو اس کو مشدد کر دیا، نون کا نون میں ادغام کر دیا، تو یہ بن گیا منی. نون کا نون میں ادغام ہو گیا نا. تجوید اگر آپ نے پڑھی ہوئی ہے تو تجوید کے قاعدے کے مطابق نون ساکن کا نون متحرک کے اندر ادغام ہو گیا، جس کو ادغام مثلین کہتے ہیں، ادغام مثلین. تو منی، مننا. لام حرف جر لگائیے، لہو، لہوما، لہم، لہا، لہوما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی، لنا. یہ 7 حروف جارہ ہم نے یہاں پہ ایڈ کر دیے. تو یہاں آپ کے لیے بات کلیئر ہوگی. ہم نے ضمیر مجرور بحرف جر پڑھ لیا ہے. اگلے سبق میں ضمیر مجرور با اضافت پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.